Assalamu alaikum, and welcome to this session on tax implications and planning avenues for capital market participants, hosted by Pakistan Stock Exchange. This is Farooq Rashid here, partner with RN Co Chartered Accountants and team lead taxation at bfiler.com, जो कि पाकिस्तान की foremost digital tax filing app and digital advisor है. Uh, so I would like to kick off with a special note of gratitude to Pakistan Stock Exchange जिन्होंने आज ये session host किया है on tax implications and planning, especially for capital market participants. इसमें हमारे जो key takeaways हैं वो हमने जैसे flyer में शाये किए थे. So we'll begin by analyzing why it is important to file your tax returns. पाकिस्तान में obviously वक्त के साथ बड़े जो है वो डिफरेंट एक ट्रीटमेंट अडॉप्ट हुआ है टू एक्टिव फाइलर्स जिसे कहा जाता है पीपल हु फाइल देयर टैक्स रिटर्न्स एंड डू इट ऑन टाइम. सो दीज आर द फाइलर्स हु आर कॉल्ड एक्टिव फाइलर्स. तो इनके साथ जो ट्रीटमेंट है, जो मैटर्स हैं और जो इनके साथ एक इकोनॉमिक इकोनॉमिक आई वुड से इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन है, वो बड़ा ही डिफरेंट है फ्रॉम पीपल हु आर नॉन फाइलर्स ऑफ टैक्सेशन. यानी और नॉन फाइलर्स से मुराद ये है कि ये ऐसे लोग नहीं हैं जो टैक्स नहीं देते. अब नॉन फाइलर्स टैक्स की ज़बान में जिसे कहा जा रहा है, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बेशुमार टैक्स देते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इनडायरेक्ट टैक्स दे देंगे, सेल्स टैक्स दे देंगे, और इवन फॉर कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेंट्स वी वुड सी के बहुत सारे नॉन फाइलर्स होते हैं जो कि अपने ड्यू अमाउंट ऑफ टैक्स से डबल टैक्स दे देते हैं. लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि वो अपना जो एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न है वो फाइल नहीं करते, तो इस वजह से वो नॉन फाइलर्स कहलाते हैं. सो वी वुड सी व्हाट एग्जैक्टली आर द बेनिफिट्स ऑफ फाइलिंग योर टैक्स रिटर्न्स एंड दैट टू डूइंग इट ऑन अ टाइमली बेसिस. सो दिस विल बी आवर ऑब्जेक्टिव नंबर 1. फिर हम ये देखेंगे कि एक कैपिटल मार्केट में अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो उसके ऊपर टैक्स इंसिडेंट्स अराइज क्या क्या होता है. सो वो क्या डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जिसमें दे माइट बी पार्टिसिपेटिंग, और उसके ऊपर फिर क्या डिफरेंट टैक्स इंसिडेंस अराइज होगा, और देन वी वुड आल्सो सी कि उसको किस तरीके से मिनिमाइज किया जा सकता है. क्या हमारे पास कोई एवेन्यू है जिसे यूज़ करते हुए हम उस टैक्स इंसिडेंस को कम कर सकें. देन वी वुड आल्सो टॉक अ बिट अबाउट रोशन डिजिटल अकाउंट्स, जो कि स्टेट बैंक का एक रीसेंट इनिशिएटिव है फॉर अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट्स ऑफ पाकिस्तानी डायस्पोरा बैक इनटू पाकिस्तान, ताकि यहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसे स्टिमुलेट किया जा सके. सो वी विल आल्सो टॉक अ बिट अबाउट दैट एंड व्हाट tax incentives, if any, have been made available to people who have invested via Roshan digital accounts. So ये आज हमारी key takeaways हैं जिसके बारे में हम discuss करेंगे one by one. तो सबसे पहले beginning with the most important question, वो ये कि आखिर, and this I believe is the most pertinent and valid question, कि आखिर ज़रूरत ही क्या है that I should be filing my tax returns. मैं अगर, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इन एनी केस अपना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इन एनी केस टैक्स जो है वो काफ़ी पे करते हैं, राइट. जैसे मैं आपको कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट के हवाले से एक्सप्लेन कर रहा था. सो देयर वुड बी अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स इन द कैपिटल मार्केट्स जिन्होंने डायरेक्ट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में वाया ब्रोकर्स उन्होंने शेयर्स लिए हुए होंगे, या फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि जो है वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई होगी, और म्यूचुअल फंड्स में आया कि वो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स हों या स्टॉक मार्केट कैपिटल मार्केट म्यूचुअल फंड्स हों, उसके थ्रू उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई हो. सो देयर वुड बी अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव ऑलरेडी डन दिस इन्वेस्टमेंट, और फिर उनसे जो भी उनकी फॉर एग्जांपल कैपिटल गेन राइज होता है, डिविडेंड राइज होता है, तो उस पर उनको जो ड्यू टैक्स है उनसे डिडक्ट कर दिया जाता है. दे वुड बी पेइंग दैट टैक्स. लेकिन ये क्योंकि एनुअल बेसिस पे अपना टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, एफबीआर की जो एनुअल एक व्हिच इज अ वेरी सिंपल फॉर्म आई वुड से कंपैरेटिवली, अगर वो एनुअल बेसिस पे अपना वो फॉर्म फाइल नहीं कर रहे तो दीज पीपल वुड बी कॉल्ड नॉन फाइलर्स. तो क्या आखिर ज़रूरत है कि इन लोगों को कि ये क्यों अपना टैक्स रिटर्न फाइल करें? वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न. क्यों? सबसे पहले तो ये दिस इज अ लीगल, अ मैंडेटरी लीगल रिक्वायरमेंट. एक आप यू वुड रियलाइज
you would appreciate the fact کہ آپ جس سرزمین پہ رہتے ہیں اس جگہ کا ایک قانون ہے, اس قانون کی کمپلائنس کرنا یہ آپ کے اوپر ایک مورل اینڈ لیگل رسپانسبلٹی ہے being a citizen of Pakistan. So that is reason number one. But a very good and important reason is also the fact that FBR will penalize you. آپ کے اوپر بڑی سخت قسم کی پینلٹیز لگ سکتی ہیں اگر تو آپ ٹائملی بیسس پہ اپنا ٹیکس ریٹرن نہ فائل کریں, اور اسپیشلی اگر ڈیو اماؤنٹ آف ٹیکس ہے وہ بھی آپ پے نہ کریں. سو ایف بی آر ہیز ناؤ ریسنٹلی پبلش دیز نمبرز جس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز معلوم ہے اور این آئی سی لیول پہ معلوم ہے کہ اچھا جیسے یہ پہلے انہوں نے بتایا کہ 10 لاکھ ایسے افراد ہیں جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہماری کوئی بھی ٹیکسیبل انکم نہیں ہے, لیکن ایف بی آر کو پتا ہے کہ دیر از انفارمیشن ٹو دا کانٹری اویلیبل. اب یہ دس مائٹ بی ان دا فارم آف فار ایگزامپل کوئی گھر کے بارے میں انہیں پتا ہے, زمینوں کے بارے میں انہیں پتا ہے. ایف بی آر نوز کہ اچھا یہ شخص ہیں, یہ فرد ہیں, یہ کہتے ہیں کہ ان کی کوئی انکم ہی نہیں ہے بٹ دے آر لیونگ بیونڈ دیئر مینس. ان کی گاڑیاں ہیں, ان کے گھر ہیں, ان کے فار ایگزامپل زمینیں ہیں, فیکٹری ہے, یا ایسے کوئی بزنس ایسٹس ہیں, یا ان کا کوئی بہت زیادہ انٹرنیشنل ٹریول ہے, یہ تو بہت آتے جاتے رہتے ہیں باہر, ان کی بڑی شاپنگز ہوتی ہیں. تو یہ تمام انفارمیشن جو ہے ایف بی آر نوز concretely and definitively knows this about at least 1 million people. ایسے ہی انہوں نے ایک اور بتایا کہ نا اینڈ دین یہ بڑا ہی ریلیونٹ ہے ٹو پیپل ہو آر پارٹیسپینٹس ان دا کیپٹل مارکیٹس. یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ 7.4 ملین 74 لاکھ پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جن کا ودہولڈنگ ٹیکس ہے اور وہ اپنا جو انکم ٹیکس ریٹرن ہے وہ جمع نہیں کراتے. اب ودہولڈنگ ٹیکس کہاں کہاں پہ لگے گا, جیسے آپ فار ایگزامپل اگر آپ ایک کیپٹل مارکیٹ انویسٹر ہیں تو آپ کے کیس میں یہ ودہولڈنگ ٹیکس لگے گا. فار ایگزامپل آپ کا کیپٹل گین ہے وہاں پہ لگے گا, اگر آپ کو کوئی ڈیویڈنڈ ریسیو ہوا وہاں پہ آپ کو ودہولڈنگ ٹیکس لگے گا, اور اف فار ایگزامپل یو ہیو سم ادر سورسز آف انکم اویلیبل, اگر کوئی ادر آپ کی سورسز آف انکم اویلیبل ہیں تو ایسی سچویشن میں بھی جو ہے وہ آپ کے اوپر ودہولڈنگ ٹیکس ارائز ہوگا. سو یہ ودہولڈنگ ٹیکس جو ہے نا ایف بی آر نوز ایگزیکٹلی کہ اچھا یہ آپ کا ودہولڈنگ ٹیکس ہے, جو کہ اگین دے نو اٹ آن این آئی سی لیول کہ انڈین حضرات کا ہمارے پاس ودہولڈنگ ٹیکس آ رہا ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کر رہے. سو نیکسٹ اسٹیپ میں کیا ہوگا, دے وڈ بی سینڈنگ آؤٹ نوٹسز ٹو دیز پیپل کہ آپ کائنڈلی اپنا ٹیکس ریٹرن جمع کرائیں اور آپ ہمیں ایگزیکٹلی آپ کی جو بھی آمدنی کے ذرائع ہیں وہ بتائیں, اور اپنے تمام ایسٹس کے بارے میں بھی بتائیں. اور اگر فار ایگزامپل انہوں نے یہ نوٹسز سینڈ آؤٹ کیے, یہ انفارمیشن لوگوں سے منگوانا شروع کی, اور اس کے بعد پھر لوگوں نے ڈکلیئر کیا, تو دس کین اگین لیڈ ٹو ملٹیپل پینلٹیز, اور بہت زیادہ ایک سگنیفیکنٹ ٹیکس ایکسپوجر ان لوگوں کا ہو سکتا ہے. تو اگین ایف بی آر نوز جو کہ جس کے بارے میں انہوں نے ڈیفینیٹیولی بتایا ہے کہ جو ہے وہ یہ اتنے 74 لاکھ لوگ ہیں پاکستان میں جن کا ایک ودہولڈنگ ٹیکس ہے, ودہولڈنگ ٹیکس بنتا ہے آن دی ویریس اکنامک ایکٹیویٹیز جو کہ وہ اپنا ٹیکس ریٹرن میں ڈکلیئر نہیں کر رہے. ایسے ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگین انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان میں وی ہیو اوور 3.5 ملین این ٹی این ہولڈرز, یعنی 35 لاکھ ایسے لوگ ہیں جو اپنا این ٹی این بنا دیا انہوں نے لیکن اپنا ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کرتے. ناؤ دس از اگین اے مینڈیٹری لیگل ریکوائرمنٹ آن اینی بڈی ہو ہیز میڈ دیئر این ٹی این. اگر آپ نے پہلی دفعہ این ٹی این اپنا رجسٹر کرا دیا, اب اینوئل بیسس پہ آپ کے اوپر یہ مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ اپنا ٹیکس ریٹرن فائل کریں آن این اینوئل بیسس. اگر آپ یہ نہیں کرتے تو پھر بھی یہ اگین نان کمپلائنس ہو جاتی ہے, آپ ایکٹیو ٹیکس پیئرس کی لسٹ میں بھی نہیں آئیں گے, آپ کے اوپر ٹیکس انسیڈنس بھی ڈبل ہو جائے گا, آپ کے اوپر پینلٹیز بھی لگ سکتی ہیں, اور ایک کافی ایک جو لیگل نان کمپلائنس ہے اس کا ایکسپوجر ارائز ہوتا ہے. سو اکثر ایسا بھی ہوتا ہے, فار ایگزامپل اگین somebody wants to invest in the stock market, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنا بینک اکاؤنٹ اوپن کرایا, ایک این ٹی این فار ایگزامپل آپ نے بنا دیا, کیونکہ بروکرز بھی آپ سے مانگتے ہیں کہ اچھا آپ این ٹی این کیوں اپنی بتا دیں whether you have an NTN or not, تو اس کی بیسس پہ انہوں نے این ٹی این اپنا بنا دیا, but then they never bothered to file their tax returns. So again
یہ آپ کو بڑے ہی ٹیکس ایکسپوجر سے جو ہے وہ آپ کو ایکسپوز کر سکتا ہے آپ کو، اور بہت ہی آپ کا جو ہے اس کے اوپر پینلٹیز وغیرہ لگ سکتے ہیں. سو دس از ون ویری اسٹرانگ، ون ویری امپورٹنٹ ریزن کہ کیوں آپ نے اپنا ٹیکس ریٹرن فائل کرنا چاہیے. دوسری ایک بڑی اہم چیز وہ یہ ہے کہ آپ کی جو روزمرہ کی اکنامک لائف ہے، اس میں میں آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ آل یور ایکٹیویٹیز ادر دین جو کہ آپ اسٹاک مارکیٹ کی آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں، وہاں پہ آپ نے انویسٹمنٹ کی، وہاں پہ آپ کو ڈویڈنڈ ریسیو ہوا، وہاں پہ جو بھی فار ایگزامپل آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں. اس کے علاوہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کے علاوہ آپ کی لائف میں بہت ساری اکنامک ایکٹیویٹیز ہوں گی. فار ایگزامپل آپ نے گھر پرچیز کیا یا سیل کیا، یا آپ نے کوئی موبل پراپرٹی، پلاٹ بھی ہو سکتا ہے، ایگریکلچرل لینڈ بھی ہو سکتی ہے، آپ نے سیل پرچیز کی، آپ نے کوئی موٹر وہیکل جو ہے اس کو آپ نے پرچیز کیا یا آپ نے سیل کیا، بینکنگ ٹرانزیکشنز آپ نے کی. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں فار ایگزامپل سیل فون کا بل ہے، اس سے بڑا نارمل جو ہے وہ یہ 12.5% اس پہ ایڈوانس ایڈجسٹیبل انکم ٹیکس ہوتا ہے. آپ کا ٹریول ہے، انٹرنیشنل ٹریول ہے، ڈومیسٹک ٹریول ہے، اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیشنل ٹریول ہے تو 16,000 اگر آپ فرسٹ کلاس میں ٹریول کر رہے ہیں، ڈومیسٹک ہے تو 5% irrespective of what class are you traveling in. تو یہ پورا کا پورا آپ کا ایڈوانس ٹیکس ہے جو کہ آپ کا جمع ہو رہا ہوتا ہے ایف بی آر کے ریکارڈز میں. اور اگر آپ نے اینیول اپنا ٹیکس ریٹرن فائل کر کے یہ پورا اماؤنٹ وہاں سے کلیم نہیں کیا تو یہ آپ کا لیپس ہو جائے گا. یہ پھر آپ بعد میں کلیم نہیں کر پائیں گے، اور یہ پورا کا پورا آپ کا جو اماؤنٹ آف ٹیکس ہے یہ لاس ہو جائے گا. سو اگین ویری امپورٹنٹ ریزن نمبر ون ہم نے دیکھا کہ آپ پینلٹیز اوائڈ کریں، آپ لا آف دا لینڈ کو فالو کریں، پینلٹیز اوائڈ کریں، ایف بی آر کا جو فالو اپ ہے انڈیو نیسسری اسے آپ اوائڈ کریں. اور یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ آپ کا جو فائنینشیل لاس ہے، اینڈ فائنینشیل لاس کے اور بھی میں آپ کو ایگزامپلس دوں گا. سو آپ کا جو فائنینشیل لاس ہے اس سے آپ کو خود کو سیو کرنا ہے بائی فائلنگ اے ٹیکس ریٹرن. اگر آپ اپنا ٹائملی بیسس پہ ٹیکس ریٹرن فائل کر دیں گے تو یہ تمام ساری چیزیں آپ اپنے ٹیکس ریٹرن میں کلیم کر پائیں گے، اور یہ پھر آپ کا ایسٹ کہلائے گا. ایسے ہی ہمارے پاس کچھ اور بھی ایگزامپلس ہیں، جیسے جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا فار ایگزامپل آپ نے پراپرٹی پرچیز کی یا سیل کی، تو ایٹ دیٹ ٹائم ایک ایڈوانس ایڈجسٹیبل ٹیکس ہوتا ہے پرچیزر کے پاس بھی اور سیلر کے پاس بھی، پرووائڈیڈ انہوں نے پراپرٹی خریدنے کے بعد 4 سالوں کے اندر اندر سیل کی ہے تو پھر سیلر کے اوپر 1% ایڈوانس ایڈجسٹیبل ٹیکس ہوتا ہے. ایسے ہی جو پرچیزر ہے اس کے اوپر بھی 1% ایڈوانس ایڈجسٹیبل ٹیکس ہوتا ہے. ایسے ہی آپ فار ایگزامپل موٹر وہیکل رجسٹر کر رہے ہیں، کوئی گاڑی رجسٹر کر رہے ہیں، ڈپینڈنگ آن واٹ یور اسٹیٹس از. اب یہ 7,500 سے 2.5 لاکھ یا وہ کیا انجن کی کیپیسٹی ہے اس کے اوپر ڈپینڈ کرے گا. لیکن یہ جو بھی آپ اسکرین پہ ایگزامپلس دیکھ رہے ہیں اپنے پاس، یہ تمام ساری چیزیں ڈبل ہو جائیں گی اگر تو اس سے کیا ہوگا، اگر تو آپ اپنا ٹائملی بیسس پہ آپ نے ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کیا اور آپ نان فائلر ہیں. اگر تو آپ نان فائلر ہیں، آپ نے یو ہیونٹ فائل یور ٹیکس ریٹرن، تو یہ تمام جو بھی ٹیکسز ہیں یہ ڈبل ہو جائیں گے. ناؤ یو انڈرسٹینڈ جو پراپرٹی کی پرائسز ہیں. سو فار ایگزامپل 10 ملین کی پراپرٹی ہے، 20 ملین کی پراپرٹی ہے، سو اس میں بھی اگر آپ کا ڈبل ہو جاتا ہے تو یہ ہنڈریڈز آف تھاؤزینڈ روپیز کا ڈفرینس آ جاتا ہے. سیم ود موٹر وہیکلز از ویل، اس میں بھی بڑا آپ کو سگنیفیکنٹ ڈفرینس آ جاتا ہے. اینڈ دین اف یو ہیو اے لاٹ آف بینکنگ ٹرانزیکشنز، اس میں بھی بہت آپ کے لیے پرابلم ہو جاتی ہے اگر اف یو آر ریکوائرڈ ٹو فائل یور ٹیکس ریٹرنز اینڈ یو ڈڈ ناٹ ڈو اٹ. تو اس وجہ سے اٹ از ہائیلی ایڈوائزبل کہ اگر آپ کی ان میں سے کچھ بھی ایکٹیویٹیز ہیں تو یہ فائنینشیل سیونگ کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ آپ ڈیو ٹائم پہ اپنا ٹیکس ریٹرن فائل کر دیں. ٹینتھ اسکیڈول جب سے آیا ہے اس کے بعد سے اسپیشلی جو کیپٹل مارکیٹ پارٹیسپینٹس ہیں ان کو مجھے ایکسپلین کرنے میں بہت آسانی ہو گئی ہے کہ کیوں ان کو اپنا ٹیکس ریٹرن ٹائملی فائل کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد اٹ ہیز ناؤ بین گیون، ناؤ دس از اے پارٹ آف دا لا کہ آپ کا جو ٹیکس ودہولڈ ہوگا آن دیز ایکٹیویٹیز اینڈ دین اے لاٹ آف ادر ایکٹیویٹیز ایز ویل، لیکن آپ کے لیے یہ زیادہ ریلیونٹ ہے کوئکلی تو ہم انہیں گو تھرو کر لیتے ہیں. کہ نارمل جو ریٹ آف ڈیویڈنڈ ہے دیٹ از 15%، اور یہ ایف ٹی آر ہوتا ہے، فائنل ٹیکسیشن ہوتا ہے. ایسے ہی جو جیسے فار ایگزامپل آپ کیپٹل مارکیٹ میں لیٹس سے آپ شیئرز آپ نے لیے ہوئے ہیں یا آپ نے میوچل فنڈز میں انویسٹ کیا ہوا ہے، تو جو نارملی جو ریٹ ہے دیٹ از 15%، لیکن اس میں بھی اوپر نیچے کچھ ایک کلاسیفیکیشنز ہیں ہمارے پاس، وہ ایگزیکٹلی کس طریقے سے فنکشن کرے گا وہ ہم شارٹلی دیکھیں گے. لیکن فی الحال فار یور انڈرسٹینڈنگ لیٹس سے the standard rate is 15%. ایسے ہی پروفٹ آن ڈیٹ کا جو اسٹینڈرڈ ریٹ ہے دیٹ از 15%. Now if
اگر آپ اپنا ٹیکس ریٹرن آپ نے ٹائملی بیسس پہ فائل نہیں کیا تو نا آل آف دس ول بیکم ڈبل. یہ تمام ساری چیزیں جیسے یہاں پہ آپ پرسنٹیجز بھی دے سکتے ہیں. اچھا ڈویڈنڈ میں ایک ایسی کمپنی جس کی نمبر 1 یا تو انکم ایگزمپٹ ہے فار اینی ریزن, جیسے فار ایگزامپل ایکسپورٹ آف آئی ٹی سروسز ہے, تو ان کی جو انکم ہے وہ اب خیر اس میں کریڈٹ آ گیا ہے, 100% کریڈٹ ہے, لیکن وہ پہلے ایگزمپٹ ہوتی تھی. تو ان اینی کیس اس کی جو انکم ہے اس کے اوپر ٹیکس کچھ بھی ارائز نہیں ہوتا. تو اگر یا تو یہ ہے یا فار اینی آن اکاؤنٹ آف اینی کریڈٹس یا کیری فارورڈ لاسز, کسی کمپنی نے ڈیو اماؤنٹ آف ٹیکس نہیں دیا یا ان کے اوپر کوئی ٹیکس بنا ہی نہیں, تو ایسی سچویشن میں اسے اگر کوئی ڈویڈنڈ ودرا کیا جاتا ہے تو اس کا جو ٹیکس ریٹ ہے وہ 25% ہو جاتا ہے نارمل ٹیکس ریٹ فار ایف ٹی آر انکم, ڈویڈنڈ انکم. تو اگر آپ یو آر نان فائلر, آپ ایکٹیو فائلرز لسٹ میں آپ کا نام نہیں شو ہو رہا, تو ایسی سچویشن میں ایز یو کین سی آن دا اسکرین کہ یہ تمام سارے جو ریٹس ہیں یہ ڈبل ہو جائیں گے. نارمل جو ڈویڈنڈ کا ریٹ ہے 15%, دیٹ گوز اپ ٹو 30%. جو 25% ڈویڈنڈ کا ریٹ ہے وہ 50% ہو جائے گا. ایسے کیپٹل گین میں جو 15% آپ کا اماؤنٹ آف ٹیکس ہے آن یور کیپٹل گین وہ ڈبل ہو کے 30% ہو جائے گا. ایسے ہی پروفٹ آن ڈیٹ کا جو اسٹینڈرڈ ریٹ ہے 15% وہ ڈبل ہو کے 30% ہو جائے گا. سو ہیوج اماؤنٹ آف ڈفرینس جو کہ آپ اپنے پاس آپ کو جو ہے وہ لاس ہوگا, آپ کا اکنامک لاس ہوگا, فائنینشیل لاس ہوگا اگر آپ اپنا جو ہے وہ ٹیکس ریٹرن ٹائملی بیسس پہ فائل نہیں کرتے, اور آپ جو ڈیو اماؤنٹ آف کمپلائنس جو ڈیو آپ کی کمپلائنس ہے وہ آپ ٹائملی بیسس پہ نہیں کرتے, تو ایکٹیو ٹیکس بیس لسٹ میں آپ کا نام نہیں آئے گا, اور پھر اکارڈنگلی یہ جو سارے جو ٹیکس انسیڈنس ہے یہ ڈبل ہو جائے گا. سو اگین ون ویری امپورٹنٹ ریزن کہ کیوں آپ نے اپنا ٹیکس ریٹرن ٹائملی بیسس پہ فائل کر دینا چاہیے. آپ کے اوپر جو انسیڈنس آف ٹیکسیشن ہے وہ کمپیریٹیولی بڑی سمپل ہے, کیونکہ اس میں ایک بڑا جو میجر ایلیمنٹ ہے وہ ہے ڈویڈنڈس کا. تو جو ڈویڈنڈ ہے اس کے اوپر تو اسٹریٹ آپ کے اوپر ٹیکس ریٹ اپلائی ہوگا 15%, انلیس جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کسی ایسی کمپنی سے ڈویڈنڈ لے رہے ہیں جس کی انکم یا تو ایگزمپٹ ہے یا کریڈٹس یا لاسز ہونے کی وجہ سے اس نے اس سال کوئی ٹیکس پے اس کو نہیں کرنا پڑا. تو ایسی سچویشن میں اگر وہ کمپنی ڈویڈنڈ اناؤنس کرتی ہے تو اس کا جو اماؤنٹ آف ٹیکس جو پرسنٹیج آف ٹیکس بنتا ہے اس کے ڈویڈنڈ پہ وہ 25% ہو جاتا ہے. سو یہ ٹیکس انسیڈنس ہے آن یور ڈویڈنڈ انکم. لیکن اگر آپ فار ایگزامپل شیئرس کی خرید و فروخت کر رہے ہیں, سیل پرچیز کر رہے ہیں, تو ایسی سچویشن میں جو اماؤنٹ آف کیپٹل گین ہے اس کے اوپر نہ ڈیپینڈس کہ آپ کی سیکورٹی کا ہولڈنگ پیریڈ کیا ہے. اگر تو وہ سیکورٹی آپ نے لی ہے 1 جولائی 2016 کے بعد, یعنی تقریباً ابھی 5 سال پرانی بات ہو گئی ہے, یعنی ہم کہہ لیں چلے 5 سال پچھلے 5 سالوں کے اندر اندر تقریباً اگر آپ نے کوئی سیکورٹی لی ہے تو ایسی سچویشن میں اس کو سیل کرنے پہ جو آپ کو گین آئے گا وہ دیٹ ٹیکس ول بی 15%. اور اس سے اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو پھر اگین اٹ ڈیپینڈز آن ہولڈنگ پیریڈ کہ آپ نے اس کو 12 مہینوں تک رکھا, 24 مہینوں تک رکھا, یا 2 سالوں کے بعد تک بھی آپ اسے ہولڈ کرتے رہے, تو پھر وہ گریجولی ڈیکریز ہوتا جا رہا تھا 15, 12.5 اینڈ 7.5% سے. لیکن فار لاٹ آف پیپل جو کہ بہت زیادہ لانگ ٹرم اسٹریٹجک انویسٹمنٹ نہیں کرتے, اسپیشلی جو ریٹیل انویسٹرز ہیں وہ کمپیریٹیولی شارٹ ٹرم کے لیے انویسٹمنٹ کرتے ہیں, تو دیز وڈ موسٹلی بی پیپل جنہوں نے پچھلے 5 سالوں میں انویسٹمنٹ کی ہے, اور ان کو جب پھر وہ سیل کریں گے, سو دیز ور آل سیکورٹیز وچ ور ریکوائرڈ آفٹر 1 جولائی 2016. تو ان کو جب یہ سیل کریں گے تو اس کے اوپر جو پرسنٹیج آف ٹیکس اپلائی ہوگا دیٹ ول بی 15%. تو براڈلی اسپیکنگ یہی جو ہے وہ ٹیکس انسیڈنس ہے جو کہ آپ کے کیپٹل مارکیٹ انسٹرومنٹس کے اوپر اپلائی ہوگا. ٹیکس پلاننگ آپ کس طریقے سے کریں گے؟ اچھا, جو کیپٹل مارکیٹ انویسٹرز ہیں اس کے لیے ٹیکس پلاننگ کے ایونیوز آپ کی اپنی جو کیپٹل گین ہے یا ڈویڈنڈ ہے اس کے اوپر تو بہت زیادہ رائٹ اوے ایونیوز آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے, لیکن ایک ٹیکس کریڈٹ اویلیبل ہے فار یور انویسٹمنٹ جو کہ آپ کرتے ہیں. کہاں پہ کریں گے؟ یا تو آپ فریش ایشو, بیسکلی ایسی شیئر ایشو جو کہ کمپنی کرتی ہے ٹو دا پبلک, اور اس میں آپ ڈائریکٹ الاٹی ہوں, فرسٹ الاٹی ہوں. اس میں فار ایگزامپل آئی پی اوز بھی ہو سکتے ہیں, جیسے ابھی سروس کا آئی پی او ہونے لگا ہے. لائف انشورنس پالیسی فار ایگزامپل آپ نے پرچیز کی تو اس کا بھی ہوگا, لیکن خیر جو ڈائریکٹ شیئرز ایشو ہوں گے اس میں آئی پی او بھی ہو سکتے ہیں, اس میں کوئی رائٹ شیئر بھی ہو سکتا ہے کہ فار ایگزامپل رائٹ ایشو ہوا
اور جن شیئر ہولڈرس کو آفر کیا گیا فار ایگزامپل انہوں نے منع کر دیا, آپ نے پرچیز کر لیا, یا ایون ایز اے رائٹ ایشو بھی آپ کو مل گیا, تو اگین یو وڈ بی دا فرسٹ لاٹری آف دوز شیئرز. یا فار ایگزامپل آپ نے میوچل فنڈز میں انویسٹمنٹ کی, تو ایسی سچویشن میں اگین آپ اس کریڈٹ کے لیے ایلیجیبل ہو جائیں گے. یا پھر یہ بھی پاسبل ہے کہ آپ نے لائف انشورنس کا پریمیم پے کیا, تو اس کا بھی ٹریٹمنٹ ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے ایز اف یو ہیو میڈ این انویسٹمنٹ ان دا شیئرز آف پبلک لمیٹڈ کمپنیز, یا پھر آپ نے جو ہے وہ میوچل فنڈز میں یا مداربہ سرٹیفکیٹس میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہو. اچھا, یہ کریڈٹ آپ کو کس طریقے سے ملتا ہے؟ سو دس وڈ اپلائی آن یور ادر اسٹریمز آف انکم, یعنی آپ کی اوور آل جو دوسری اگر اسٹریمز آف انکم ہیں اس میں پھر اپ ٹو 20% آف یور ٹیکسیبل انکم یا 2 ملین روپیز وچ ایور از لوور, اس کے حساب سے ایک فارمولا کمپیوٹ کیا جائے گا, اور ایوریج ریٹ آف ٹیکس آپ کا اس سے پہلے جو ہے اس کے اوپر آپ کو ایک ٹیکس کریڈٹ مل جائے گا. الٹیمیٹلی اس کی امپلیکیشن ہوگی یہ کہ جو آپ کا اماؤنٹ آف ٹیکس لائبلٹی بنتا ہے وہ سلائٹلی ریڈیوس ہو جائے گا, اینڈ دین بعض اوقات سبسٹینشلی بھی ہو سکتا ہے ڈپینڈنگ آن کہ آپ کی اماؤنٹ آف انویسٹمنٹ کیا ہے اور کتنا جو ہے وہ آپ کی اوور آل انکم ہے, اور اس کی بیسس پہ کتنا آپ انویسٹ کر رہے ہیں, کتنا سیو کر رہے ہیں. جیسے اگر ہم ایک چھوٹا سا ایگزامپل ہم نے آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے بنایا ہے, جس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر تو آپ کی انکم جو ہے وہ 25 لاکھ ہے, اور تو اس کا جو نارمل ٹیکس ریٹ ہے دیٹ از 7.8%. سو دا ٹیکس اماؤنٹ کتنا بنتا ہے؟ تقریباً 2 لاکھ کے قریب. اب 25 لاکھ میں سے اگر آپ 5 لاکھ بھی انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں آئی پی او کی کسی انویسٹمنٹ کے اندر, یا آپ میوچل فنڈس میں انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں, یا آپ لائف انشورنس پالیسی لے لیتے ہیں, اس کا پریمیم آپ اتنا پے کرتے ہیں, تو اس میں سے 40,000 روپیز آپ کی سیونگ ہو جاتی ہے. سو اراؤنڈ 25%, 22% کی سیونگ ہو جاتی ہے. ایسے ہی اگر آپ کی انکم 4 ملین روپیز ہے, تو اس کا جو افیکٹو ٹیکس ریٹ بنتا ہے دیٹ از 11.75%. دس از فار سیلریڈ انڈیویجولس. تو اس کا ڈیو اماؤنٹ آف ٹیکس کتنا بنا 4,70,000. اچھا, اس میں سے اگر آپ 8 لاکھ کی بھی انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں ان شیئرز, ان میوچل فنڈز, ان آئی پی اوز فار ایگزامپل, تو اگین لاکھ روپے تک کی آپ کی ٹیکس سیونگ ہو سکتی ہے. سو یہ تقریباً پھر دوبارہ 20% کی ٹیکس سیونگ آپ کو ہو جاتی ہے. تو ڈپینڈنگ آن کہ آپ کی ٹوٹل انکم کیا ہے, اس میں سے کتنا پروپورشن ہے جو آپ جس کو انویسٹ کر دیتے ہیں, تو اپ ٹو 20-25%, 18%, 15% آپ بڑی ایزیلی اپنی ٹیکس انسیڈنس کو کم کر سکتے ہیں اور یہ ٹیکس بینیفٹ لے سکتے ہیں. سو دس از اونلی اویلیبل ٹو پیپل جو کہ میوچل فنڈز میں یا آئی پی اوز میں انویسٹ کرتے ہیں, یا ایسے شیئرز میں انویسٹ کرتے ہیں جو کہ کمپنی ڈائریکٹلی پبلک کے لیے ایشو کرتی ہے ایز اوریجنل لاٹریز. تو یہ ایک بہت آپ کے لیے امپورٹنٹ ٹیکس کریڈٹ اویلیبل ہے. اچھا, اب کیونکہ جو ٹیکس فائلنگ کی سیزن ہے دیٹ از جسٹ اراؤنڈ دا کارنر, تو آپ نے 2 امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کرنی ہے. نمبر 1 از دیٹ یو شوڈ اسٹارٹ گیدرنگ انفارمیشن, جس کی بیسس پہ آپ اپنا ٹیکس ریٹرن آپ نے فائل کرنا ہو. سو ان پٹس سمجھنا ضروری ہے کہ جب آپ ٹیکس ریٹرن اپنا فائل کریں گے تو اس میں کون سے ان پٹس ہوں گے جو کہ آپ کو ریکوائرڈ ہوں گے. سو اگر آپ سیلریڈ انڈیویجول ہیں تو اینوئل سیلری پہ جو ٹیکس ڈیڈکشن سرٹیفکیٹ ہے اپنی کمپنی سے وہ آپ کو چاہیے ہوگا فرام دا انکم پرسپیکٹو. ایسے ہی اگر آپ رینٹل انکم آپ کا کوئی سورس آف انکم ہے تو اس میں پھر آپ کو رینٹل اگریمنٹ چاہیے ہوگا. اگر تو جو آپ کا ٹیننٹ ہے وہ آپ کی رینٹل اماؤنٹ سے کوئی ودہولڈنگ کرتا ہے تو وہ ودہولڈنگ اگر تو انہوں نے آپ کو چلان دیا ہے وہ آپ کو چاہیے ہوگا. اگر ودہولڈنگ نہیں کرتا تو پھر رینٹل اگریمنٹ صرف چاہیے ہوگا. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ میرے سورسز آف انکم نہیں ہے اور میری انویسٹمنٹ صرف جو ہے وہ کیپٹل مارکیٹ انسٹرومنٹس میں ہے, میری انویسٹمنٹ صرف شیئرز میں ہے یا فار ایگزامپل میوچل فنڈ یونٹس میں ہے, تو اس میں پھر آپ کو یہ سارے انپٹس ریکوائرڈ ہوں گے. جیسے سب سے پہلے آپ کو این سی سی پی ایل کا سی جی ٹی اسٹیٹمنٹ ریکوائرڈ ہوگا. اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں ہم آگے جا کے اس کا ذرا السٹریٹو ایگزامپل بھی دیکھیں گے, لیکن براڈلی اسپیکنگ اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ پورے سال میں آپ کا جو گین اینڈ لاس رہا ہے نیٹ بیسس پہ وہ یہ رہا ہے, اور اگر تو آپ کا کوئی ٹیکس ڈیڈکٹ کیا گیا ہے تو وہ بھی آپ کو بتا دیا جائے گا. اور یاد رکھیے گا جو اسپیشلی لسٹڈ سیکورٹیز کی انویسٹمنٹس ہیں اس میں آپ کے جو لاسز ہیں وہ 3 سالوں تک کیری فارورڈ ہو سکتے ہیں. تو ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ کو گین ہوا ہو لیکن پچھلے سال کا کچھ لاس کیری فارورڈ تھا, تو اس سال آپ کا کوئی اماؤنٹ آف ڈیو ٹیکس نہ بنا ہو. سو دیٹ از آلسو پاسبل. لیکن ان اینی کیس یہ پوری جو انفارمیشن آتی ہے یہ این سی سی پی ایل کا ایک سنگل پیج سرٹیفکیٹ ہوتا ہے, اس سے آپ یہ انفارمیشن لے سکتے ہیں. لیکن ایک اور بھی پاسبلٹی ہے, وہ یہ کہ جیسے بیکاز وی آر ڈوئنگ دس سیشن آن بہاف آف بی فائلر,
जो कि एक ऐप भी है और bfiler.com की वेबसाइट भी है, लेकिन एप्लीकेशन पे भी आपको ये सारी जो फैसिलिटेशन है ऑफ टैक्स रिटर्न फाइलिंग एंड डिजिटल टैक्स एडवाइजरी ये मिल जाती है. तो नाउ bfiler हैज़ अ स्पेशल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड इंटीग्रेशन विद एनसीसीपीएल. ये एक बड़ा ही एक स्पेशल उनके साथ एक अरेंजमेंट है बी फाइलर का, जिसमें जो है वो इस तरीके से द वे इट फंक्शंस इज कि आप जब बी फाइलर पे साइन अप होके आप अपना, क्योंकि ऑलरेडी आपने अपना नंबर, ईमेल, एनआईसी दिया हुआ होता है, तो जैसे ही आप इस इंफॉर्मेशन को फिर वहाँ पे पॉपुलेट करके और इस प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं, तो फिर एनसीसीपीएल के सिस्टम में डायरेक्टली एक रिक्वेस्ट जाती है और वो फिर अपने सिस्टम्स में आपका जो गिवन डाटा है उसे वैलिडेट करते हैं पहले कि अच्छा चले आपका जो नंबर है, एनआईसी है, सारे जो क्रेडेंशियल्स हैं वो मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो फिर उसकी बेसिस पे आपको वो एक ओटीपी यानी एक वन टाइम पासवर्ड भेजेंगे आपके गिवन नंबर के ऊपर. फिर वो जब ओटीपी आप बी फाइलर के सिस्टम पे पॉपुलेट करेंगे, तो फिर एनसीसीपीएल क्या करेगा कि आपकी ये जो सर्टिफिकेट है जिसमें इंफॉर्मेशन आती है सारी, जैसे आप देख सकते हैं ये राइट पे मैंने आपके लिए एक मैसेज यहाँ पे शो किया कि इस किस्म का मैसेज आपको एनसीसीपीएल से शो होगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि अच्छा ये हम कौन से साल की बात कर रहे हैं. जैसे अगर आप वन बाय वन इसके अंदर आइटम देखें, सो नंबर वन इज व्हाट द रेलिवेंट टैक्स ईयर जिसकी ये बात हो रही है. अच्छा, दूसरा आपको ये भी बताएंगे कि आपका नेट कैपिटल गेन कितना है इस साल का, ब्रॉड फॉरवर्ड कोई आपका लॉस है या नहीं है. जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि जो लिस्टेड सिक्योरिटीज़ हैं इसमें, नाउ दिस वाज नॉट प्रीवियसली द केस, ये कंपैरेटिवली रीसेंट अमेंडमेंट है, लेकिन पिछले 3 सालों का जो कैरी फॉरवर्ड लॉस है वो आप आगे ले जा सकते हैं, आगे सालों के गेन से उसको माइनस करा सकते हैं. सो ये इन्होंने यहाँ पे आपको बताया कि अच्छा ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस आपका कोई है या नहीं है. अच्छा, कैपिटल गेन की आपकी लाइबिलिटी कितनी है और कैपिटल गेन आपका कितना हम ऑलरेडी डिडक्ट कर चुके हैं. सो यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि अच्छा 18,000 की आपकी लाइबिलिटी थी और 18,000 आप पे भी कर चुके हैं. और ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कॉस्ट ऑफ शेयर्स. अच्छा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे अगर मैं अगली भी रिक्वायरमेंट पे आऊँ कि 30 जून, जो भी हर साल का 30 जून है जिसमें आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करनी है, क्योंकि आप याद रखें आप जब एनुअल डिक्लेरेशन करते हैं तो एफबीआर, तो आपने सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना होता, आपने उसके साथ साथ वेल्थ स्टेटमेंट भी फाइल करनी होती है. वेल्थ स्टेटमेंट में क्या आता है, हम एक इलस्ट्रेटिव ज़रा आगे हम देखेंगे भी कि वेल्थ स्टेटमेंट में और वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में एग्जैक्टली क्या चीज़ें आती हैं. लेकिन बहरहाल वहाँ पे आपने ये ज़रूर बताना होता है कि अच्छा मेरे पास रिमेनिंग, क्योंकि पूरे साल में आपने ट्रेडिंग की है, तो आपने अब वहाँ पे बताना होता है कि आपके पास अब रिमेनिंग शेयर्स कितने बचे हुए हैं. अब उसको बताने के लिए जो वैल्यू रिक्वायर्ड होती है वो उस दिन की मार्केट वैल्यू नहीं होती, वो होती है कॉस्ट बेसिस, क्योंकि टैक्स में हमें हमेशा कॉस्ट बेसिस बतानी होती है. नाउ द प्रॉब्लम है कि आपको जो सीडीसी से स्टेटमेंट मिलती है कि अच्छा ये आपकी क्लोजिंग होल्डिंग पोजीशन है, उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि वो उस दिन की मार्क टू मार्केट वैल्यू होती है, यानी उस दिन जो शेयर्स की पूरी यानी मार्केट वैल्यू होगी आपको वो पता चल जाएगा. फॉर एग्जांपल यू कैन से कि अच्छा एग्रो में मेरे इतने शेयर्स हैं, स्टील इंटरनेशनल स्टील में इतने शेयर्स हैं मेरे. फॉर एग्जांपल यू कैन से अच्छा जी जो हबको में मेरे इतने शेयर्स हैं, ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई सारी, और उस दिन का रेट होगा और उस दिन की मार्केट वैल्यू होगी, लेकिन कॉस्ट बेसिस आपको पता नहीं चलेगी. सो ये अगेन या तो आप एस्टिमेटेड बेसिस पे करें या वही आप वैल्यू ले लें. सो दिस वाज ऑलवेज एन इशू. And now with this integration of bfiler with NCCPL, ये आपके लिए मसला हल हो गया है और ये bfiler has been able to achieve this for you कि अब ये कॉस्ट ऑफ शेयर जो है वो आपको इस मैसेज के थ्रू पता चल जाएगी, और अब इसके लिए आपको एस्टिमेटेड बेसिस पे रिपोर्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, बड़ा ही क्लियर कट एक्यूरेट बेसिस पे आप ये bfiler के सिस्टम में अपलोड कर सकते हैं कि अच्छा नाउ दिस इज माय कॉस्ट ऑफ शेयर्स, और ये फिर मेरी क्लोजिंग वैल्यू होगी जिसपे मैं चाहता हूँ कि 30 जून के मेरे जो शेयर्स हैं वो रिपोर्ट हो जाए, which is also the legal requirement. तो ये अगेन ह्यूज फैसिलिटेशन अवेलेबल फॉर यू, जिसे आप ज़रूर अवेल करें और इसकी बेसिस पे फिर आप आके अपना टैक्स रिटर्न फाइल कराएं. सो एनसीसीपीएल से हमने देखा कि ये एक सर्टिफिकेट था जो कि अगर आप बी फाइलर पे हैं तो आप स्पेशली एक मैसेज मंगवा के इस सारी इन्फॉर्मेशन से खुद भी मंगवा सकते हैं, आपको ब्रोकर से फॉलो अप करने की ज़रूरत नहीं है. अच्छा, दूसरा जो आपको रिक्वायर्ड है वो है सीडीसी का डिविडेंड स्टेटमेंट. एनुअल बेसिस पे अगर आपके पास जो इन्वेस्टमेंट है, होल्डिंग है,
اس میں اگر آپ کو کوئی ڈویڈنڈس بھی ریسیو ہوئے ہیں تو یہ بھی پھر آپ سی ڈی سی سے معلوم کر سکتے ہیں, اور سی ڈی سی اینوئل بیسس پہ آپ کو ایک پورا سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے, ایک اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہے کہ اچھا دیز ور آل دا سیکورٹیز دیٹ یو ہیڈ ڈیورنگ دا ایئر, اور اس میں سے اس سیکورٹی سے آپ کو اتنا اتنا ڈویڈنڈ ملا ہے, اور وہ پھر آپ کا انکم ٹیکس ریٹرن میں ہم ڈکلیئر کر دیتے ہیں. سو دیز آر اوور آل انفارمیشن ایلیمنٹس ریکوائرڈ اگر تو آپ کی کیپٹل مارکیٹس میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور وہاں سے پھر آپ کی انکم ارائز ہو رہی ہے. یہ کچھ میں نے یہاں پہ آپ کے لیے السٹریشن بنائی ہے کہ جیسے این سی سی بل اسٹیٹمنٹ ہے وہ کچھ اس طریقے سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اچھا یہ میرا فار ایگزامپل now this is a comprehensive statement. ویسے ایک سنگل پیجر سرٹیفکیٹ بھی آتا ہے, وہ زیادہ آپ کے لیے ریلیونٹ ہوگا, اور لیکن سب سے اچھا جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا وہ میسج پل اپ کرنے کا بتایا ہے تھرو بی فائلر, کیونکہ اس میں آپ کو کاسٹ آف شیئرز بھی پتہ چل جاتی ہے جو کہ آپ کو ویسے نہیں پتہ چلتی. اور نیچے یہ سی ڈی سی کا ای ڈویڈنڈ اسٹیٹمنٹ ہے, اس میں اس طریقے سے بتایا جاتا ہے کہ اچھا یہ آپ کے شیئرز ہیں, اتنی آپ کی سیکورٹیز تھیں, اس کا یہ ڈویڈنڈ ہے اگر آپ فائلر ہیں. اچھا ایز یو کین سی ہیئر یہاں پہ فائلر اسٹیٹس بھی بتایا گیا ہے کہ آپ فائلر ہیں یا نان فائلر ہیں. سو اگر آپ نان فائلر ہوتے جیسے اس کیس میں تو یہ جو اماؤنٹ آف ڈویڈنڈ ہے ڈبل ہو جاتا ہے, 15 سے 30% ہو جاتا ہے. سو یہ بھی آپ کا سی ڈی سی کے ریکارڈز میں اپڈیٹ ہوتا ہے, اور وہیں پہ پھر یہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ آپ کا کتنا اماؤنٹ آف ڈویڈنڈ جو ہے وہ ڈیڈکٹ کیا جائے گا فرام دا اماؤنٹ آف ڈویڈنڈ گیون ٹو یو ان لیو آف ٹیکسیشن. اچھا آپ جو اپنا ٹیکس ریٹرن فائل کر رہے ہیں اینوئل بیسس پہ, اس پہ آپ صرف اپنا ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کرتے, آپ نے اپنا جو ویلتھ اسٹیٹمنٹ ہے وہ بھی آپ نے فائل کرنا ہوتا ہے. اور ویلتھ اسٹیٹمنٹ کے اندر آپ نے بیسکلی جو کلوزنگ پوزیشن آف ایسٹس ہے وہ آپ نے دینی ہوتی ہے. آپ نے بزنس کیپٹل ہے وہ آپ نے بتا دیا لائن بائی لائن. اگر ہم دیکھیں تو ایگریکلچرل پراپرٹی اگر آپ کی کوئی ہے وہ آپ بتا دو گے. اس کے علاوہ کوئی اگر آپ کی نان بزنس پراپرٹی ہے تو وہ آپ ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں بتاؤ گے. اگر کوئی بزنس ریلیٹڈ پراپرٹی ہے تو انکم ٹیکس ریٹرن میں بیلنس شیٹ میں آپ بتا دیں گے. ایسے ہی بزنس کیپٹل کی جو نیٹ فگر ہے وہ آپ یہاں پہ بتا دیں گے. اچھا نان بزنس اکوپمنٹ ہو, اینیملز ہوں آپ کے پاس, جو آپ کے پاس بینک اکاؤنٹس ہیں, گاڑیاں ہیں, پریشیس پوزیشنز ہیں, کیش آپ کے پاس کتنا پڑا ہوا ہے, اور اگر آپ کی کوئی لائبلٹیز ہیں تو وہ بھی آپ نے یہاں پہ ساری اپنی ڈکلیئر کر دی. تو یہ ایسیٹس اینڈ لائبلٹیز دونوں پوزیشنز آپ کے ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں آ جاتی ہیں. اور یہاں پہ لیفٹ پہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں there is another tab as well by the name of reconciliation of net assets. اس میں آپ نے ریکنسائل کر کے بتانا ہوتا ہے کہ اچھا پچھلے سال کے میرے یہ ایسٹس تھے, پورے سال میں میرے جو ایسٹس میں چینجز آئے ہیں نیٹ ایسٹس میں وہ یہ آئے ہیں, اور ان کے سورسز کیا تھے, یعنی کیا اس میں کوئی انکم تھی بیسڈ آن جس کو نارمل طریقے سے ٹیکس کیا گیا ہو, کیا اس میں کوئی ایف ٹی آر کی انکم تھی جیسے فار ایگزامپل ڈویڈنڈ ہے, ایسے ہی فار ایگزامپل پرائز بانڈز وغیرہ کی انکم ہوتی ہے وہ ایف ٹی آر میں ٹیکس ہو جاتی ہے. پھر آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ کیا آپ کی کوئی فارن ریمیٹنسز تھی, کوئی ایگزیمپٹ انکم تھی. اچھا کیا آپ کو کوئی گفٹس ریسیو ہوئے, کیا آپ کو کوئی انہیریٹنس ریسیو ہوئی, اور کیا آپ نے کسی کو گفٹس آگے دے دیے, کیا آپ نے انہیریٹنس میں آگے پیسے دے دیے. اچھا کیا آپ نے جو ڈسپوزل آف ایسٹس کیا اس پہ کوئی آپ کو گین ہوا, کیونکہ یاد رکھیے گا جو پرسنل ایسٹس ہوتے ہیں ادر دین پریشیس پوزیشنز ان دا فارم آف سرٹن ایسٹس جس کی لسٹ دی گئی ہے, جیسے اسٹیمپس ہو گئے, پینٹنگز ہو گئی, ایسی چیزیں جو کلیکٹر آئٹمز ہوتے ہیں, ان کو اگر آپ سیل کرتے ہیں تو اس پہ گین ارائز ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی اور جویلری اور بھی اسی کے اندر آ جاتا ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی پرسنل ایسٹ ہے جیسے فار ایگزامپل گولڈ بارز ہیں, جیسے فار ایگزامپل موٹر وہیکلز ہیں, یہ ایسے ایسٹس ہیں, پرسنل ایسٹس ہیں جس کو سیل کرنے پہ کوئی کیپٹل گین ارائز نہیں ہوتا بیکاز دیز آر ناٹ کیپٹل ایسٹس. تو وہ بھی پھر آپ ریکنسیلیشن آف ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں دیتے ہیں ایز یور ایگزیمپٹ انکم یا ایز یور نان ٹیکسیبل انکم. تو یہاں تک ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے آپ کی اگر تو ڈفرینٹ سورسز آف انکم ہے, کیا آپ اس کے اندر انپٹس یوز کرو گے, کس طریقے سے کون سی چیز کہاں پہ ڈکلیئر ہوگی. ایک بڑی جو امپورٹنٹ ابھی ریسنٹ امینڈمنٹس آئی ہیں اور انسینٹیوز آئے ہیں فار اسپیشلی فار دوز پیپل جو کہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں وایا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس. اچھا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کیا ہیں, یہ ویسے زیادہ اس کا جو فوکس ہے دیٹ از فار پیپل ہو آر بیسڈ ابراڈ, یعنی جو نان ریزیڈنٹ انڈیویجولس ہیں. اچھا ریزیڈنٹ کسے کہا جاتا ہے, ٹیکس کی زبان میں ریزیڈنسی کا تعلق سٹیزن شپ سے نہیں ہے. ریزیڈنٹ کون ہے ٹیکس کی زبان میں, ریزیڈنٹ وہ ہے جس نے پاکستان میں کسی ایک فائنینشیل ایئر یعنی 1 جولائی
سے لے کر 30 جون، ان 12 مہینوں کے اندر یا تو 183 ڈیز سے زیادہ وقت گزارا ہے، یعنی 6 مہینے سے زیادہ، یا انہوں نے یا پھر یہ ایسا ہوا کہ نہیں، انہوں نے 120 ڈیز تک انہوں نے ٹائم گزارا ہے ایٹ لیسٹ، اور پھر پچھلے 4 سالوں میں کیا انہوں نے کمیولیٹیولی 183 ڈیز گزارے ہیں یا 365 ڈیز گزارے ہیں یا نہیں گزارے. سو اس پہ ڈپینڈ کرے گا کہ ان کا جو ریزیڈینشیل اسٹیٹس ہے وہ کیا ہے. سو ونس اٹ اسٹیبلشڈ کہ وہ چلے یہاں پہ ریزیڈنٹ نہیں ہے، وہ نان ریزیڈنٹ ہیں، اچھا پھر یہ اسپیشل اکاؤنٹس ہیں جو کہ اسٹیٹ بینک نے اسکیجول بینک کے ساتھ مل کے اناؤنس کیے، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس. اس حوالے سے پہلے بھی ایز آئی انڈرسٹینڈ پی ایس ایکس کے پلیٹ فارم پہ بھی اور بینکس کے پلیٹ فارمس پہ بھی، اسٹیٹ بینک کے پلیٹ فارم پہ بھی بڑے اس پہ پریزنٹیشنز ہو چکی ہیں، ویبینارز ہو چکے ہیں. لیکن یہاں پہ ہم اس کے جو ٹیکس ایلیمنٹس ہیں ان کو ذرا میرا فوکس ہے کہ اس کو ہم زیادہ کور کریں. تو وہ کون کون سے فوائد ہیں جو آپ حاصل کر سکتے ہیں؟ سو اف یو آر اے نان ریزیڈنٹ پاکستانی اور آپ نے ایک روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپن کیا، اور یہ بڑا سیملیسلی اور بڑا کوئکلی آن لائن پورا کا پورا پروسیس جو ہے وہ ہو جاتا ہے. سو آپ نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ایک اوپن کرایا. ناؤ دس کین بی فارن کرنسی ویلیو اکاؤنٹ ایف سی وی اے، اور یا یہ نان ریزیڈنٹ پاکستان روپی ویلیو اکاؤنٹ بھی ہو سکتا ہے، جیسے یہاں پہ این آر وی اے کر کے لکھا گیا ہے. تو ایک دفعہ آپ نے اکاؤنٹ اوپن کر لیا تو اس اکاؤنٹ میں جو آپ کی ریمیٹنسز ہیں، اب اس کی بیسس پہ ناؤ یو آر الاؤڈ کہ آپ جیسے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 4 ڈفرینٹ موڈز آف انویسٹمنٹ میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں. آپ گورنمنٹ ڈیٹ سیکورٹیز کے اندر کر سکتے ہیں، وہ کنونشنل بھی ہوں، شریعہ کمپلائنٹ بھی ہوں. آپ نئے پاکستان سرٹیفکیٹس کے اندر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. آپ اموویبل پراپرٹی یعنی کمرشل ہو، انڈسٹریل ہو، ریزیڈینشیل ہو، اس کے اندر آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. آپ کیپٹل مارکیٹس میں انویسٹ کر سکتے ہیں، آپ شیئرز میں انویسٹ کر سکتے ہیں، میوچل فنڈز میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اور ایسے ہی بینک کے اگر دوسرے پروڈکٹس ہیں، ٹرم ڈپازٹس وغیرہ ہیں، تو اس میں بھی آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں وایا دا منی دیٹ یو ہیو ریمیٹڈ وایا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس. ایک دفعہ اگر آپ نے یہ انویسٹمنٹس کر لی، اکاؤنٹ اوپن کر کے آپ نے ریمیٹنسز پاکستان میں منگوائے اور اس کے بیسس پہ پھر آپ نے انویسٹمنٹس کر لی. اب یہ جو آپ کا پیسہ ہے، اس سے پھر آپ کو بہت سارے ڈفرینٹ بینیفٹس آپ کے لیے اسپیشلی ڈیزائن کیے گئے ہیں. ایسے کون کون سے بینیفٹس ہیں؟ سب سے بڑا جو بینیفٹ اسٹیٹ بینک کی طرف سے بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ فلی ریپیٹریبل ہوں گے. اصل میں جو ہمارے نان ریزیڈنٹس ہیں ان کو ایک بہت بڑا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ ہم پیسے لے تو آتے ہیں انویسٹمنٹ پرپزز کے لیے، اب لیٹ سے ہم نے انویسٹمنٹ کر بھی دی، اس پہ ہمیں گین ہو گیا، ناؤ وی وانٹ ٹو ریپیٹریٹ اٹ آؤٹ سائڈ آف پاکستان. تو اس میں بعض اوقات چیلنجز ارائز ہوتے ہیں. اب یہ ڈپینڈ بھی کرتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی فارن ریزروس کی کیا کنڈیشن ہے. اس وقت اسٹیٹ بینک نے جو ہے وہ کنونشنل بینک جو اسکیجول بینکس ہیں ان پہ کیا ریسٹرکشنز لگائی ہوئی ہیں، کیا انسٹرکشنز پاس کی ہوئی ہیں. سو یہ اس وقت کے بہت حد تک انوائرمنٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن بہرحال جنرلی پیپل ہیو فیسڈ ایشوز وائل ریپیٹریٹنگ دیز فنڈز آؤٹ سائڈ آف پاکستان. تو جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس ہیں ان کے حوالے سے اسٹیٹ بینک نے کمٹ کیا کہ یہ فلی ریپیٹریبل ہوں گے، اور ان کے حوالے سے آپ کو اسپیشلی اسٹیٹ بینک سے پرمیشن نہیں لینی پڑے گی. سو دس از اے ہیوج ایڈوانٹیج، دس از ایڈوانٹیج نمبر 1. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی ریسنٹلی ویسے یہ بینیفٹس تو پہلے اناؤنس کیے گئے تھے، لیکن ابھی ریسنٹلی فروری میں ایک آرڈیننس آیا اور اس میں ان تمام بینیفٹس کو لا کا پارٹ بنایا گیا. ٹیکس بینیفٹس پہ کون کون سے بینیفٹس ہیں؟ سب سے پہلے اچھا دس گوز انویسٹمنٹ وائز. اگر فار ایگزامپل آپ نے ٹرم ڈپازٹس میں انویسٹ کیا ہے، آپ نے جو ہے وہ اس نیچر کے بینک کے دوسرے پروڈکٹس میں انویسٹ کیا ہے جہاں سے آپ کو انٹرسٹ انکم ملتا ہے، تو یہ جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس پہ جو انٹرسٹ انکم ہے یہ 100% ایگزمپٹ ہے. نارملی یاد رکھیے گا کم از کم 15% پروفٹ آن ڈیٹ کے اوپر ٹیکس ریٹ ارائز ہوتا ہے. تو اگر آپ نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں اگر آپ کو پیسے اگر آپ نے ڈپازٹ کیے ہیں اس پہ آپ کو پروفٹ آن ڈیٹ مل رہا ہے، دیٹ از 100% ایگزمپٹ. دوسری ایک بہت بڑی اہم بات وہ یہ ہے کہ آپ کو ریٹرن فائل کرنے کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، اور آپ کو ایگزیمپشن کے حوالے سے ایف بی آر سے اسپیشل ایگزیمپشن سرٹیفکیٹ لینے کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. کیونکہ نارملی کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو ایگزیمپشن ملی بھی ہے، فار ایگزامپل میں ہوں، مجھے ایگزیمپشن مل گئی پاکستان میں فار وٹ ایور ریزن، تو اگر میں بینک کے پاس ڈائریکٹلی چلا گیا کہ دیکھیں میرے آپ کے پاس اتنے اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں، میں نے انویسٹ کیے ہوئے ہیں، لیکن دیکھیں ایف بی آر نے میرا نام بھی اپنے اسکیجول میں ڈال دیا ہے کہ یہ جو صاحب ہیں ان کی جو بھی انکم ہوگی وہ ایگزیمپٹ ہوگی. اس کے باوجود بھی کہتے ہیں نہیں، ہم تب تک آپ کو یہ آپ کی ودہولڈنگ نہیں کریں گے آپ کی انکم سے
ودہولڈنگ تب تک نہیں روکیں گے جب تک آپ ایف بی آر سے اسپیشل سرٹیفکیٹ نہیں لے آتے کہ ہاں جی فاروق صاحب ہیں، ان کی جو انکم ہے اس کے اوپر اب ٹیکس نہ ودہولڈ کیا جائے. سو ٹل دا ٹائم آئی گیٹ دیٹ سرٹیفکیٹ the bank will continue to withhold tax on any income جو کہ میری بینک ڈپازٹ سے ارائز ہوتی ہے. یہ میں ایک ایگزامپل آپ کے لیے رکھ رہا ہوں. سو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں انہوں نے بتایا کہ اگر آپ آر ڈی اکاؤنٹس میں آپ کو پروفٹ آن ڈیٹ ہوتا ہے تو اس میں نہ صرف یہ کہ آپ کا جو انکم ٹیکس ریٹ ہے وہ زیرو ہے، دیٹ از فلی ایگزامپٹ، بلکہ یہ بھی کہ آپ کو ایف بی آر سے اسپیشل سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ کو اپنا ٹیکس ریٹرن فائل کر کے ایکٹیو ٹیکس پیئرز لسٹ میں بھی خود کو انکلوڈ کرانے کی ضرورت نہیں ہے، وچ از اے ہیوج کنسیشن جو کہ ان ڈپازیٹرز کو دیا جا رہا ہے جو کہ آر ڈی اکاؤنٹس میں ریمیٹنس کر کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں. سو دس از فار ٹرم ڈپازٹس اینڈ اینی انکم دیٹ یو گین فرام دیز ٹرم ڈپازٹس. ایسے ہی اگر لیٹ سے آپ اموبل پراپرٹی انویسٹ کر رہے ہیں، اموبل پراپرٹی میں آپ انویسٹ کر رہے ہیں وایا دا منی جو کہ آپ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے تھرو لے آتے ہیں، تو ان پیسوں کے تھرو کیا ہوگا کہ آپ جو پراپرٹی پرچیز کر رہے ہیں اب اس پہ البتہ آپ کو ٹیکس ضرور لگے گا 1%. ایسے ہی جب آپ سیل کر رہے ہیں اگر 4 سالوں کے اندر اندر ادھر بھی آپ کو ٹیکس لگے گا 1%. لیکن دو بڑے میجر ایڈوانٹیجز جو آپ کے لیے ہیں، نمبر ون، آپ کو اگین ریٹرن فائل کرنے کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، آپ کو ایکٹیو ٹیکس پیز لسٹ میں آنے کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. اس سے کیا ہوگا، جو ہم پہلے ڈپلیکیشن کی بات کر رہے تھے نا کہ ڈبل ہو جاتے ہیں ٹیکس ریٹرنز، وہ پھر آپ کے اوپر اپلائی نہیں ہوں گے اگر تو آپ نے آر ڈی اکاؤنٹس کے تھرو انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ آپ کو اور یہ جو ریٹس آف ٹیکس ہیں 1%، یہ فائنل ٹیکس ہو جائے گا. اب اس کے بعد یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اچھا آپ کا ایکچوئل اماؤنٹ آف انکم تھی کتنی، کیونکہ نارملی جو کیپٹل جو اموبل پراپرٹی کی ٹیکسیشن ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ اگر اپ ٹو 5 ملین آپ کی گین ہے کیپٹل گین تو 2.5% ٹیکس ہوگا، 5 to 10 ملین ہوگا تو 5% ٹیکس ہوگا. اس طریقے سے پروگریسولی ٹیکس ریٹس بڑھتے جاتے ہیں. اور دین اٹ ڈیپینڈز آن دا ہولڈنگ پیریڈ از ویل. تو جو انویسٹرز ہیں وایا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس اس کے لیے فکس کر دیا گیا کہ 1% آپ نے دے دیا آن پرچیز اینڈ سیل، تو یہ آپ کے لیے فائنل ٹیکس ہو گیا، اس کے علاوہ آپ سے اور کچھ بھی نہیں لیا جائے گا. اگین اے ویری میجر ایڈوانٹیج. اور آپ کو ٹیکس ریٹرن بھی فائل نہیں کرنا، ای ٹی ایل میں بھی آپ کو خود کو انکلوڈ نہیں کرانا. سیم بینیفٹ آلسو گوز ٹو پیپل جو کہ آر ڈی اے اکاؤنٹس میں پیسے لے آ کے پھر کیپٹل مارکیٹس میں انویسٹ کرتے ہیں، یعنی لسٹڈ سیکورٹیز میں کرتے ہیں، میوچل فنڈز میں کرتے ہیں، وہاں بھی یہی بینیفٹ ہے. نمبر ون کیا کہ آپ کا جو ڈیویڈنڈ ہے وہ تو ویسے ہی فائنل ٹیکس ہوتا ہے، لیکن جو آپ کا 15% کیپٹل گین ٹیکسیشن ہے وہ بھی فائنل ٹیکس ہوگا، وہ بھی اوپر نیچے نہیں ہوگا، دیٹ ول بی یور فائنل ٹیکس. اور دوسرا بڑا اہم ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ناؤ یو ول ناٹ بی ریکوائرڈ ٹو فائل اے ٹیکس ریٹرنس، وہ بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے. ای ٹی ایل میں بھی آنے کے لیے آپ کو اپنا ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ کچھ بڑے ہی اہم اور امپورٹنٹ ایڈوانٹیجز تھے جو کہ ان انویسٹرز کے لیے اویلیبل تھے جو کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے تھرو انویسٹمنٹ کرتے ہیں، پیسے پاکستان میں ریمٹ کرتے ہیں اور وہاں سے پھر دے انویسٹ انٹو دیز ڈفرنٹ فارمز آف انویسٹمنٹس، جس میں لسٹڈ سیکورٹیز بھی آ جاتی ہیں، جس میں ٹرم ڈپازٹس بھی آ جاتے ہیں، جس میں موویبل پراپرٹیز وغیرہ بھی آ جاتی ہیں. سو دیز آر دا نیومرس ایڈوانٹیجز جو کہ آپ کو دیے گئے ہیں اگر تو آپ کیپٹل مارکیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں یا دوسرے فارمز آف چینلز آف انویسٹمنٹ ایونیوز یوز کرتے ہیں، پرووائڈیڈ آپ نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے تھرو پیسے پاکستان میں ریمٹ کیے ہوئے ہیں. اب یہاں تک تو میں نے آپ کو بہت سارے فوائد بتائے آف فائلنگ اور ٹیکس ریٹرنز، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ کس طریقے سے ریزیمز میں ریسنٹلی چینجز کیے گئے ہیں سچ دیٹ اگر آپ جیسے اسپیشلی آر ڈی اکاؤنٹس کے تھرو انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو کیا آپ کو ٹیکس بینیفٹس ہوں گے. لیکن ان ساری چیزوں کے اندر ہاؤ کین بی فائلر بی آف اسسٹنس، بیکاز جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بی فائلر از پاکستان پریمیئر ڈیجیٹل ٹیکس ایڈوائزر اینڈ ٹیکس پریپریشن سروس. تو یہ نہ صرف ایک ویب سائٹ ہے bfiler.com کے نام سے، بلکہ اس کی ایک اپلیکیشن بھی ہے جس کے ٹو ڈیٹ 1 لاکھ سے زیادہ ڈاؤن لوڈز ہو چکے ہیں اور اس کے بڑے ایکٹیو یوزرز ہیں، سیٹسفائیڈ یوزرز ہیں، سبسکرائبر بیس ہے. تو یہ کس طریقے سے آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکے گا؟ سب سے پہلے تو یہ بڑا ہی ایک یوزر فرینڈلی اور بڑا ہی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، ایک ایسا پورٹل ہے اور ایک ایسی ایپ ہے جسے استعمال کرنا ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ کے لوگوں کے لیے بہت آسان ہے، بیکاز وی ہیو آبٹین فیڈ بیک فرام پیپل
जो कि एक मिडिल एज ग्रुप के भी हैं, जो कि काफ़ी सीनियर सिटीजन्स भी हैं. दे ऑल गिवन अस वेरी पॉजिटिव फीडबैक्स कि नहीं, इसको इस्तेमाल करना, इसके बेसिस पे टैक्स प्रिपरेशन करना, फाइलिंग करना, एडवाइस लेना हमारे लिए बहुत आसान है. और हमारी जो लाइफ है, एटलीस्ट हमारा लाइफ का ये जो एलिमेंट है, ये बिल्कुल रेवोल्यूशनाइज हो गया इस चीज़ के बाद. दूसरी इसकी बहुत अच्छी बात यह है कि इसकी बहुत अच्छी सीमलेस इंटीग्रेशन है, स्पेशली विद एनसीसीपीएल, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था. क्योंकि इस हवाले से बी फाइल इज़ वेरी यूनिक एंड दिस इज़ ऑल्सो अ टेस्टमेंट टू इट्स सिक्योरिटी एंड क्रेडिबिलिटी. कि एनसीसीपीएल जैसे एक नामवर इदारे ने एक एक्सेस दिया हुआ है कि अच्छा, आप अगर आपके जो पॉसिबल रिटर्न फाइलर्स हैं वो आपके थ्रू एक ओटीपी जनरेट करते हैं, तो फिर हम डायरेक्टली डाटा उनको भेज देंगे और फिर उस डाटा की बेसिस पे वो अपना टैक्स रिटर्न फाइल करें. तो ये इंटीग्रेशन जो है इस हवाले से भी बी फाइलर इज़ वेरी यूनिक एंड कोई भी ऐसी दूसरी एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म नहीं है जो इस किस्म की इंटीग्रेशन उन्होंने एनसीसीपीएल या इस नेचर के और जो क्रेडिबल इदारे हैं उनके साथ की हुई है. जैसे मैंने बताया, बहुत ही इंटरेक्टिव, यूज़र फ्रेंडली है. और दूसरी इसकी बहुत अच्छी बात यह है कि इसके पीछे बड़ी ही अच्छी टीम है टैक्स एडवाइजर्स की, जो कि आपकी जो भी क्वेश्चंस, कंसर्न्स, क्यूरीज हैं उन्हें एड्रेस करते हैं और उसकी बेसिस पे फिर आपका टैक्स रिटर्न फाइल किया जाता है. एंड नॉट टू मेंशन द फैक्ट कि इसकी प्राइसिंग भी बड़ी रीजनेबल है. सो ये ओवरऑल कुछ बी फाइलर के हवाले से चीज़ें थी जो मैं चाह रहा था कि ग्रुपली हम टच बेस करें. बाकी इसके अलावा अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो द फ्लोर इज़ नाउ ओपन फॉर एनी एंड ऑल क्वेश्चंस दैट यू माइट हैव. वो आप हमारा जो Q&A पैनल है वहाँ पे आप क्वेश्चंस आप भेजें और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, उन्हें हम अगले कुछ मिनटों में एड्रेस करेंगे. जी, मेरे ख्याल से राइट अवे वी डू नॉट हैव एनी क्वेश्चंस, बट आई वुड से कि जो बी फाइलर का प्लेटफॉर्म है वहाँ पे भी हमारा जो नंबर है, वेबसाइट है, व्हाट्सएप के नंबर्स हैं, वहाँ पे भी आप आके अपने कमेंट्स छोड़ सकते हैं, अपने क्वेश्चंस वगैरह आप दे सकते हैं और हमारे जो टैक्स एडवाइजर हैं दे विल राइट अवे गेट बैक टू यू विद आंसरिंग योर क्वेश्चंस. अच्छा, एक हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, ये कह रहे हैं कि क्या एनसीसीपीएल ऑटोमेटिकली पिछले साल का लॉस कैरी फॉरवर्ड कर देता है या हमें उसका टैक्स क्रेडिट खुद अवेल करना पड़ेगा. अच्छा, एनसीसीपीएल उन चंद ऐसे इदारों में है जो आपको ना सिर्फ ये कि जो पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड लॉस है उसकी भी आपको एडजस्टमेंट दे देगा, लेकिन अगर आपका कोई रिफंड भी बनता है, नॉर्मली किस तरीके से होता है कि अगर आपको कोई रिफंड बना तो यू हैव टू गो टू एफबीआर और उनसे आपने रिफंड लेना होता है. लेकिन एनसीसीपीएल इस मामले में बड़ा यूनिक है कि ना सिर्फ आपको पिछले सालों का लॉस भी कैरी फॉरवर्ड कर देगा, लेकिन अगर आपका रिफंड है तो वो भी एनसीसीपीएल आपको डायरेक्टली पे कर देगा. सो एनसीसीपीएल इज़ वेरी यूनिक इन दैट रिस्पेक्ट. तो इन आंसर टू योर क्वेश्चन, बिल्कुल आपको वो कैरी फॉरवर्ड एनसीसीपीएल ही कर देगा, आपको खुद करने की ज़रूरत नहीं है. जो आपका ये सर्टिफिकेट है या इफ़ यू आर इंटीग्रेटेड टू बी फाइलर, तो ये आपका जो मैसेज आएगा उसकी बेसिस पे ये आपको पता चल जाएगा कि अच्छा, ये इतना अमाउंट मेरा जो कैरी फॉरवर्ड है वो लॉस का एडजस्ट कर दिया गया है. So I hope that answers your question. कुछ और अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर हमें यहाँ पे भेजें, वरना फिर हम इसको यहाँ पे ब्रेक करेंगे. और ठीक है जी. सो जी, एक और हमारे पास क्वेश्चन आया है. अच्छा जी, इनका ये क्वेश्चन है कि मैं नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हूँ कई सालों से और मैं नल रिटर्न फाइलिंग करता हूँ. अब ये कहते हैं कि मैंने आरडीए अकाउंट ओपन किया हुआ है और मैं आई एम नॉट रिक्वायर, तो अब क्या अब मुझे अपना टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ेगा. अच्छा, अब इन आंसर टू योर क्वेश्चन, सो टेक्निकली स्पीकिंग अगर आपने आरडीए के थ्रू इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उन्होंने स्पेसिफाई इस तरीके से किया है कि ये जो फॉर एग्जांपल 4 पॉसिबल मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है. आपने मूवेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की, आपने कैपिटल मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट की, आपने टर्म डिपॉजिट्स में की है, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में की है, या नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में की है. टेक्निकली स्पीकिंग इन इन इनकम स्ट्रीम्स के हवाले से यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल ए टैक्स रिटर्न और आप एटीएल लिस्ट में आपका नाम आना भी ज़रूरी नहीं है. लेकिन अगर इसके अलावा अगर आपकी कोई इनकम है, फॉर एग्जांपल आपकी रेंटल इनकम है,
फॉर एग्जांपल आपकी कोई बिजनेस इनकम है, कोई अदर सोर्सेज ऑफ इनकम है, तो टेक्निकली स्पीकिंग वो आपने डिक्लेयर भी करनी है और अपना टैक्स रिटर्न भी फाइल करना है. बट आई वुड से अगर तो आपका सिर्फ ये मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैं और आप आरडी के थ्रू आपके पैसे आए, तो फिर आई वुड से यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल योर टैक्स रिटर्न टू द एक्सटेंट ऑफ दीज सोर्सेज ऑफ इनकम. सो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. इसके अलावा अगर कुछ आपकी इनकम है तो वो आपको डिक्लेयर करनी पड़ेगी. लेकिन आपके केस में क्योंकि आपने आरडी ओपन कर लिया है अपना और एज आई अंडरस्टैंड आपने पैसे भी रेमिट कर दिए हैं, तो अब अगेन इट वुड बी अ बिट डिफिकल्ट फॉर एफबीआर टू डिस्टिंग्विश कि अच्छा इनकी दूसरी इनकम है या नहीं, अनलेस आप खुद रिपोर्ट करें. तो बज़ाहिर सामने ऐसा मालूम होता है कि आप बिल्कुल भी ना करें तो फिर भी आप एटीएल में रहेंगे, लेकिन ये प्रैक्टिकली मैकेनिज्म में भी इवॉल्व होगा कि किस तरीके से होगा. सो से टू बी वेरी सेफ आई वुड से कि फिर भी आप कुछ ना कुछ अपनी फाइलिंग ज़रूर करें, वरना स्ट्रिक्टली टेक्निकली स्पीकिंग यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू इट. सो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. जी, इनका ये कहना है कि क्या ये वाकई सच है कि एफबीआर से टैक्स रिफंड्स क्लेम करना वाकई बहुत कमबरसम है. जी, ये काफ़ी हद तक ये हकीकत के करीब है, लेकिन अभी रिसेंटली कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसके बाद इट इज़ पॉसिबल कि ये प्रोसेस थोड़ा और स्ट्रीमलाइन हो जाए. हो सकता है आपने सुना हो कि वो तमाम लोग जिन्होंने 1 जुलाई 2020 के बाद अपना एनटीएन बनाया हो, उनके ऊपर एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि वो अपना टैक्स प्रोफाइल अपडेट करें. और 1 जुलाई 2020 से पिछले भी प्रैक्टिकली तमाम लोगों के ऊपर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, अदर देन अ फ्यू एक्सेप्शंस, जैसे फॉर एग्जांपल सैलरीड इंडिविजुअल्स, जो पुराने सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं. अच्छा, अब ये जो टैक्स प्रोफाइल आप अपडेट करेंगे, अच्छा ये बाय द वे ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंप्लाइंस है जो कि इन तमाम लोगों ने करनी है, जिसकी डेडलाइन वैसे 31, पहले ओरिजिनली इट वाज 31 दिसंबर, फिर 31 मार्च हुई, फिर 30 जून हो गई है, बिकॉज क्योंकि बहुत सारे क्वार्टर से बहुत ज़्यादा पुश था कि इसे एक्सटेंड कर दिया जाए. और अगर आप अपनी ड्यू कंप्लाइंस नहीं करते तो अगेन आप नॉन फाइलर हो जाओगे और आपके ऊपर पेनल्टीज भी अराइज होगी. बट जो कि मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस टैक्स प्रोफाइल के अंदर आपने अपना बैंक अकाउंट भी डालना है, कंप्लीट विद योर आईबीएन, ब्रांच नेम और बैंक वगैरह. तो इससे क्या होगा कि आपके जो रिफंड्स हैं वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे अगर तो आपने अप्लाई किया हुआ है एंड यू हैव provided a satisfactory explanation to the concerned officer of FBR कि हाँ आपका ये genuine refund बनता था, तो वो फिर आपको डायरेक्टली आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा. तो ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना जो टैक्स प्रोफाइल है वो टाइमली अपडेट कर दें और इस 30 जून से पहले पहले कर दें, जिसके लिए भी यू कैन कम टू ब्रीफ फाइलर. जी, so if we do not have any further questions, so I would like to sign off from here. Thank you so much for joining this session and thank you for your questions as well. अच्छा जी, एक और क्वेश्चन है, ये हम एड्रेस करते हैं, फिर I'll take you leave. अच्छा, इनका ये सवाल है कि जो फॉरेन कैपिटल गेन है क्या वो पाकिस्तान की सीजीटी रिजीम के हिसाब से टैक्स किए जाएंगे. सो नो, नाउ दिस डिपेंड्स अगेन आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है. अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो आपकी जो भी फॉरेन इनकम है वो उस कंट्री के हिसाब से टैक्स की जाएगी, पाकिस्तान के हिसाब से टैक्स नहीं की जाएगी. अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो जो पाकिस्तान में सिर्फ आपकी पाकिस्तान की इनकम है और जो एसेट्स हैं वही आपने डिक्लेयर करने हैं. अनलेस आपके फॉरेन एसेट्स ऐसे हैं जिसके पीछे पाकिस्तान सोर्स इनकम हो, फिर वो उसके पीछे आ सकते हैं. जैसे आई हैव सीन सम केसेस जिसमें क्या होता है कि ओईसीडी रिपोर्टिंग, जैसे पाकिस्तान हैज़ बिकम अ सिग्नेटरी टू ओईसीडी कन्वेंशन, तो अब ये जो कंट्रीज़ हैं जो कि जो ओईसीडी की सिग्नेटरीज हैं वो दे आर मेकिंग एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. तो होता क्या है कि वो फिर बताते हैं कि अच्छा आपके ये सिटीज़न हैं और आपके सिटीज़न जो हैं इनके एसेट्स इतने हैं हमारे पास. तो फिर एफबीआर आपसे क्वेश्चन करता है कि ये आप बताएं कि कहीं इसके पीछे पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम तो नहीं है, और है तो हम क्यों उसको टैक्स ना करें. सो दैट इज़ नंबर वन. लेकिन जैसे आपने अभी मुझे दोबारा बताया है कि अच्छा नहीं आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं, तो ऐसे केस में अक्सर प्रैक्टिकली स्पीकिंग बड़ा मुश्किल है इवन फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के जो फॉरेन इनकम है वो पाकिस्तान में टैक्स हो जाए. उसकी वजह क्या है कि अक्सर ऐसा होता है कि वहाँ पे उनकी अपनी टैक्स रिजीम्स है. जैसे फॉर एग्जांपल यूके है, यूएस है, कनाडा है अगर,
تو ایسی سچویشن میں کیا ہوگا, CGT کی ان کی اپنی رزیم ہوگی, وہاں پہ آلریڈی ٹیکس ڈیڈکٹ ہو گیا ہوگا. تو پاکستان میں پھر ڈبل ٹیکس نہیں ہوتا, کیونکہ ان ساری کنٹریز کے ساتھ ہماری اوائڈنس اور ڈبل ٹیکسیشن کی ٹریٹیز بھی ہوتی ہیں. لیکن اگر کوئی ٹیکس ہیون ہے, فار ایگزامپل UAE ہے, وہاں پہ آپ کا کوئی جو ہے وہ کیپٹل گین رائز ہوا اور وہاں پہ ٹیکس نہیں ہوا, تو ٹیکنیکل, اور اگر آپ ریزیڈنٹ انڈیویجول ہیں تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ یہ پاکستان میں ٹیکسیبل ہو جائے گا آپ کے لیے, پھر یہاں کی رزیم اس کے اوپر اپلائی ہوگی. سو آئی ہوپ دیٹ آنسرز یور کویشچن. چلیں جی, اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت لوں گا. اگین مائی اسپیشل گریٹیٹیوڈ ٹو بی فائلر ایز ویل ایز ٹو PSX جنہوں نے یہ سیشن ہوسٹ کیا. اور اگر آپ کے اور فردر کچھ بھی کویشچنز ہوں, کنسرنز ہوں, آپ پلیز ریچ آؤٹ ٹو بی فائلر کا جو ہمارا پلیٹ فارم ہے, اور وہاں پہ آپ ہمیں دل کھول کے اپنے تمام سوالات کو بھیجیں, اور ہماری ٹیم پوری کوشش کرے گی کہ آپ کے تمام سوالات کو آنسر کیا جا سکے. سو دس از فاروق رشید ہیئر سائننگ آف. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اور انشاءاللہ آئی ہوپ اس قسم کے اور فردر سیشنز میں آپ سے انٹریکشن ہوتا رہے گا. تھینک یو.